قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. ہمارے محترم ناظرین، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام احباب کو عوامی تجوید کورس میں خوش آمدید. الحمدللہ تعالی نورانی قاعدے کے پہلی تختی کے 5 طریقے کل ہم نے بنائے تھے، جن میں سے پہلا طریقہ سادہ پڑھنا مکمل ہوا. اب ہم دوسرا طریقہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں، یہ 4 طریقے جو رہ گئے ہیں وہ مکمل احباب کو پڑھائیں گے. نورانی قاعدے کی پہلی تختی کا دوسرا طریقہ، موٹے، سیٹی اور نرم حروف. موٹے حروف کل 7 ہیں، نرم حروف کل 3 ہیں، سیٹی والے حروف بھی کل 3 ہیں. موٹے حروف 7. اس کے متعلق یہ بات سمجھیں گے کہ یہ جو موٹے حروف آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ وہ موٹے حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، چاہے ساکن ہو، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، چاہے پیش ہو، اور چاہے ان کے نیچے زیر ہو. ہر حال میں ہر وقت یہ 7 حروف ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں. اس لیے آپ کے سامنے 7 موٹے حروف کا نام لیا. لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھیں گے کہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی میں ہم ایک حرف پڑھتے ہیں را. را ویسے تو اس کے متعلق جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ را اگر زبر پیش ہو تو موٹی ہوتی ہے، زیر ہو تو باریک ہوتی ہے. لیکن چونکہ را میں اصلاً تفخیم ہے، یعنی را کو اگر آپ مطلق پڑھیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے. ہاں اگر عارض اس کے اوپر زیر آ جائے، کوئی سبب پایا جائے باریک ہونے کا، تو پھر باریک پڑھتے ہیں. اس لیے موٹے حروف تو کل 7 ہیں، لیکن را کو بھی 7 اس لیے ذکر کر دیے جائے کہ را حقیقت میں، اصل میں مطلق جب ہم اکیلا پڑھتے ہیں تو موٹا ہی پڑھتے ہیں، تو اس لحاظ سے موٹے حروف کل 8 ہو جائیں گے. اب ہم آپ کو موٹے حروف پڑھا کر بتاتے ہیں. اور اس میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ موٹے حرف ادا کرتے وقت ہم ہونٹ گول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا حرف موٹا نہیں ہوتا. دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ موٹے حروف میں ہم پورے منہ میں مکمل آواز بھر کر نہیں پڑھتے، بلکہ شروع سے ہم حرف موٹا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، حرف کی صفات ادا نہیں ہوتی. اب آپ کے سامنے موٹے حروف پڑھ کر بتائے جاتے ہیں. موٹے حروف کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ منہ کھول کر پورے منہ میں آواز بھر کر پڑھیں، ہونٹ بھی گول نہیں ہوں گے اور حرف بھی درست ادا ہوں گے. موٹے حروف کل 7 ہیں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف اور آخر میں را. یہ کل 8 حروف ہو گئے جن کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. سیٹی اور نرم حروف. سیٹی والے حرف بھی 3 ہیں، نرم حروف بھی 3 ہیں. سیٹی والے حروف زا، سین، صاد. اس کی ایک غلطی جو ہم عموماً کرتے ہیں کہ ہم ان 3 حروف کو، یعنی جن میں سیٹی والی آواز نکالی جاتی ہے، ہم ان کو سخت کر کے پڑھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ سخت کریں گے تو سیٹی کی آواز نکلے گی. یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ حروف کے اندر سختی نرمی والی جو بات ہے یہ حرف کی صفات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی حرف کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اور صفات کی طرف جب آپ جائیں گے تو صفات میں دیکھیں گے کہ ذا کی جو صفت ہے وہ صفت رفعت ہے، شدت نہیں. اور رفعت کا معنی نرمی ہے، تو
جب صفت رفعت پائی جا رہی ہے تو ہم حرف کو نرم کر کے پڑھیں گے، سخت کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اگر سختی کرتے ہیں تو پھر زا میں صفت شدت آ جائے گی جو کہ نہیں پائی جاتی۔ ہاں، جو سیٹی نکالنے والی بات کرتے ہیں وہ صفت صفیر ہے، جو صفات غیر متضادہ میں آپ نے پڑھی ہے، سیٹی نکالنا۔ سیٹی کے لیے سخت کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے جب ہم یہ 3 حروف ادا کریں اس بات کا خیال کریں کہ حرف سخت نہ ہو بلکہ حرف نرم کر کے سیٹی کے ساتھ نکالا جائے، جیسے ز، سین، صاد۔ نرم حروف بھی 3 ہیں، تا، ذال، وا۔ اس میں یہ بات سمجھیں گے کہ جب ہم نرم حروف ادا کرتے ہیں تو زبان کو سخت کر کے ہم ثنایا علیہ کے اندر والے کنارے پہ لگاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ زبان کو سخت کریں گے تو پھر حرف نرم نہیں رہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو بالکل آپ اپنی اصلی حالت میں چھوڑ کر ثنایا علیہ کے اندر والے کنارے پر رکھ کر نرمی سے پھر آپ ادا کریں، جس طرح ابھی آپ نے زبان یہاں پر رکھی ہوئی ہے، زبان کو سخت کریں گے پھر طریقہ یہ طریقہ ہے، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اس لیے نرم حروف کو پڑھنے کا طریقہ یہ تا، ذال، وا۔ تیسرا طریقہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی کے پڑھنے کا، وہ ہے وہ حروف جن پر مد کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ کل 15 ہیں۔ ان پر مد کرنے کی وجہ نورانی قاعدے کے آپ شروع میں بات پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس تجوید کورس کے پہلے حصے میں آپ نے تفصیل سے یہ بات سمجھی ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا، اور ان 3 پر مد ہم اس ٹائم کرتے ہیں جب یہ حروف مدہ ہوتے ہیں، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کو ایک الف سے زائد لمبا کر کے کب پڑھنا ہے، اس کے بھی آپ نے طریقے پڑھے تھے کہ اس کے 2 سبب ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو حروف مدہ کو ایک الف سے زائد لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو 15 حروف ہیں جن پر ہم مد کر پڑھتے ہیں، ان میں چونکہ حروف مدہ کے بعد سبب پایا جا رہا ہے، اس لیے ان کو ایک الف سے زائد لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وہ 15 حروف یہ ہیں: جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ یہ کل 15 حروف تھے جن پر ہم مد کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ تھا نورانی قاعدے کے تیسرا طریقہ کہ ان مد حروف کو الگ سے یاد کرایا جائے۔ نورانی قاعدے کی پہلی تختی کے پڑھنے کا چوتھا طریقہ، ہم آواز حروف، یعنی وہ حروف جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں ان کو الگ الگ کر کے یاد کیا جائے تاکہ حرف میں فرق ہو جائے اور حرف کی ادائیگی بہتر ہو جائے۔ یہ بھی کل 15 حروف ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو یاد کرنے کا اور اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ جو ہم آواز حروف ہیں ان کو ایک ساتھ پڑھا جائے، درمیان میں سانس یا رکا نہ جائے بلکہ ایک سانس فرق کر کے پڑھا جائے، تبھی ہی وہ ہم آواز حروف کا فرق سمجھ بھی آئے گا اور وہ حرف آسانی سے یاد بھی ہو جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے حروف ذکر کیے جاتے ہیں، یہ کل 15 حروف ہیں: تا، قا، ثا، سین، صاد، حا، ہا، ذال، زا، ضاد، ظا، عین، حمزہ، قاف، کاف۔ جب اس طریقے سے آپ یہ حروف یاد کریں گے تو آوازوں میں فرق بھی سمجھ آئے گا، حرف کی ادائیگی بھی بہتر ہوگی،
یہ تھا نورانی قاعدے کی پہلی تختی کا چوتھا طریقہ۔ نورانی قاعدے کی پہلی تختی کے پڑھنے کا پانچواں اور آخری طریقہ، مکمل قرآن مجید سے کہیں سے نورانی قاعدے کی پہلی تختی یعنی مفردات کا اجرا کیا جائے۔ اس سے حرف کی ادائیگی بہتر ہوتی ہے کہ اب تک آپ نے مفردات یعنی اکیلے اکیلے حروف صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھا، مخارج کے مطابق صفات کے مطابق اس کی ادائیگی سیکھی۔ اب قرآن مجید سے جب اجرا ہوگا تو حرف اور بہتر ہو جائے گا، حرف کی ادائیگی میں کافی بہتری آ جائے گی۔ اب مفردات یعنی پہلی تختی کا قرآن مجید سے اجرا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے 2-3 آیتوں کا اجرا کر کے بتایا جاتا ہے۔ اس طرح آپ جو آیت لیں اس کا اجرا کرنا چاہیں اجرا کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے نورانی قاعدے میں جتنے ہم نے 4 طریقے شروع میں پڑھے یعنی سادہ انداز، موٹے حروف، سیٹی والے، نرم حروف اور مد والے حروف اور ہم آواز حروف، ان کا بھی اجرا ہوتا رہے گا کہ جب یہ حرف آئیں تو انسان اس کی بھی رعایت رکھتے ہوئے ان کا اجرا کرے۔ اب آپ کے سامنے اجرا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اجرا الف لام ح میم دال لام لام ها را با لام عین میم یا نون الف لام را ح میم نون الف لام را ح یا میم میم لام کاف یا واو میم دال یا نون۔ یہ ہے قرآن مجید سے اجرا کرنے کا طریقہ کہ آپ کوئی بھی آیت لیں اور اکیلے اکیلے حرف پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے حرف کافی بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان کے شروع میں حمزہ ہے اور ہم نے الف پڑھا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ ابھی تک ہم نے حرکات کی تختی نہیں پڑھی جہاں پر حمزہ کا فرق آپ کو بتایا جائے، یہ چونکہ لکھنے میں الف کی طرح ہیں اس لیے اجرا میں ہم نے اس کو الف ہی پڑھا ہے۔ جب ہم حمزہ اور الف کا فرق پڑھ لیں گے تو پھر ہم وہاں پر الف اور حمزہ کی ادائیگی ایک دوسرے سے فرق کر کے پڑھیں گے۔ یہ تھے کل 5 طریقے پہلی تختی کے پڑھنے کے جو آپ کے سامنے الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق آپ کی دعاؤں سے مکمل ہوا۔ اس سبق کو سنیں، اس کو یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے پوری امید ہے ان 5 طریقوں سے جب آپ پہلی تختی پڑھیں گے آپ کے حرف کافی بہتر ہو جائیں گے، بہت عمدہ ہو جائیں گے، حروف کی ادائیگی کافی اچھی ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني في قلبي